محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے مثال پیغمبر اللہ نے اس امت کو نصیب فرمایا۔ جس پیغمبر کی مثال نہ عرش معلی پہ مل سکتی ہے اور نہ ہی اس کائنات میں پیغمبر کی کوئی مثال موجود ہے۔ اس دنیا میں ہر چیز کا سیمپل نمونہ مل سکتا ہے، مگر اگر نہیں مل سکتا نمونہ اور سیمپل تو صرف وجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اور سیمپل نہیں مل سکتا۔ اس وجہ سے کہ اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بے مثال بنایا تھا۔ اس واسطے اس پیغمبر نے اس امت کو جو تعلیم اور سبق سکھایا ہے، اس بے مثال پیغمبر کی تعلیم بھی بے مثال نکلی۔ جن خوش قسمت لوگوں نے اس بے مثال پیغمبر کی بے مثال تعلیم کو مان لیا، اللہ نے ان انسانوں کو سارے انسانوں سے بے مثال بنا دیا۔ اور جن بدبختوں نے بے مثال پیغمبر کی بے مثال تعلیم کو ٹھکرایا، اس سے منحرف ہو گئے، بے مثال پیغمبر کی بے مثال تعلیم کے منکر رہے، اللہ نے ایسے انسانوں کو کافروں میں سے کافر بھی بے مثال بنایا۔ اس واسطے اللہ کریم نے فرمایا ہے، میں اللہ کی مثل کوئی نہیں، محمد الرسول اللہ کی مثال کوئی نہیں۔ دنیا میں پیغمبر کا شان بیان کرنے والے بہت زیادہ ہیں، پیغمبر کی تعریف کرنے والے بہت زیادہ ہیں، حتیٰ کہ اللہ نے قرآن مقدس میں چیلنج دیا ہے کہ میرے پیغمبر کا شان بھی کوئی بیان کرے، تعریف بھی بیان کرے، حسن کی تعریف، ہر پیغمبر کی حرکت اور وجود کی تعریف کرتا جائے۔ لکھنے والے مصنفین، کاتبین، محدثین، مفسرین، اتقیاء، اخشیاء، زاہدین، عابدین، راکعین، رافعین، 14 طبق کی کائنات مل جائے محمد الرسول اللہ کی تعریف اور شان بیان کرنے کو لگ جائیں، لکھنے والے لکھنے کے بعد، بیان کرنے والے بیان کرنے کے بعد کہیں کہ ہم نے پیغمبر کا شان بیان کر دیا ہے، یا شان اور تعریف پیغمبر کی بیان کرنے کا حق ادا کر دیا ہے، اللہ فرماتے ہیں ایسے بندوں کو جنت کی کبھی خوشبو ہی نہیں لگنی۔ جنت کا داخلہ تو دور کی بات، پیغمبر کی تعریف کرنے یا شان بیان کرنے کے بعد کہیں کہ ہم نے پیغمبر کے شان اور تعریف بیان کرنے کا حق ادا کر دیا ہے، اللہ فرماتے ہیں ایسے انسانوں کو جنت کا داخلہ تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں مل سکتی ایسے انسان۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ میرے پیغمبر کی ہر چیز بے مثال ہے، بے مثال پیغمبر کی تعریف کا حق ادا کوئی کر سکتا ہی کوئی نہیں۔
آج کل تو تعریف اور شان بیان ہوئی ماہیوں میں، ڈوڑے اور ٹپلوں میں، موضوع من گھڑت روایتیں، کو قصے، کو کہانیاں، کو کیا۔ مگر الحمدللہ ہم نے جب پیغمبر کی تعریف اور شان بیان کرنی ہوتی ہے تو ہم نے اللہ کے قرآن سے بیان کرنا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے اکابرین اور اپنے استاد محترم نے یہی تعلیم سکھائی ہے۔ حضرت پیران پیر سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور میرے استاد مکرم حضرت علامہ احمد سعید خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعہ، ان لوگوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ پیغمبر کا شان اور تعریف جب بیان کرنی ہو تو روایتوں اور کہانیوں سے نہیں، اللہ کے قرآن سے پیغمبر کا شان بیان کرنا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ 14 طبق کی کائنات مل کے پیغمبر کی شان اور تعریف بیان کریں تو کسی کی شان اور تعریف معتبر نہیں۔ جو تعریف اور شان اللہ کے پیغمبر کا بے مثال پیغمبر کا قرآن نے بیان فرمایا ہے، اس قرآن والے شان کا مقابلہ کوئی چیز بھی نہیں کر سکتی۔ اس لیے پیغمبر کی تعریف اور شان وہ بیان کرو جس کا حکم رب نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا ہے۔ تو تے میں آدھے ودے ہوندے ہیں کہ بلکہ پیغمبر کی ولادت میں خوشی منانے والا بندہ تو کہتا ہے جناب ہم تو اس لیے خوشی منا رہے ہیں، خوشی منانے کی حالت میں پھر وہ ایسے جملے کہہ جاتے ہیں جس کا ان کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ یہ کون سے جملے ہیں۔ یاد ہے جناب میں چھاج تپا سے ونڈا اج قیدی کر لیا ماہی نے، بے حیا باشر کے خواہی کون۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا شان اور تعریف میں جملہ کہنا اور پھر اس کو فٹ کرنا کسی ماہیے کے اوپر، یہ تو پیغمبر کا بے ادب اور گستاخ کام ہوتا ہے۔ پیغمبر کا شان اور تعریف وہ بیان کر سکتا ہے جس کے سینے کے اندر رب کے قرآن کا علم ہوگا، اور کوئی تعریف اللہ نے قبول نہیں فرمانی۔ اندازہ کریے ایک لکھنے والا بہت بڑا مصنف ہے احمد ابن فارس، اس عربی کا بہت بڑا اس نے دفتر اور دیوان لکھا ہے۔ اس سے ایک بندے نے سوال کیا جناب آپ نے اپنی کتاب کے اندر ہر چیز کی تعریف لکھی ہے، نبیوں کی تعریف، ولیوں کی تعریف، پیروں کی تعریف، جنوں کی تعریف، فرشتوں کی تعریف، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عشر، صدقات، ہر چیز آپ نے کتاب کے اندر لکھ دی ہے، مگر آپ نے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیوں نہیں لکھی اپنی کتاب کے اندر؟ لم لم تمدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی دیوانک، اس نے آگے جواب دیا، اس نے کہا پوچھنے والے سائل یہ بتلا، میں اگر پیغمبر کی تعریف اور شان اپنی کتاب کے اندر لکھتا تو کہیں جا کے ختم تو کرتا نا، کہیں جا کے اس کی انتہا تو کرتا؟ اس نے کہا جی بالکل۔ اس نے کہا دن قیامت کے اگر اللہ پاک مجھے کھڑا کر کے کہے او احمد ابن فارس اگر تجھ سے میرے پیغمبر کی تعریف اور شان بیان نہیں ہوتا تھا تو تو نے نامکمل تعریف اپنی کتاب میں لکھی کیوں تھی؟ تو نے اگر اللہ سوال کر لے تو میرے اندر جواب دینے کی ہے طاقت؟ اس نے کہا جی نہیں۔ اس نے کہا اس وجہ سے دن قیامت کے اللہ کی سزا پانے سے بہتر ہے کہ میں نے سرے سے پیغمبر کی تعریف لکھی کوئی نہیں کتاب کے اندر۔ فیصلہ اس نے یہ کیا، اللہ کریم نے فرمایا
کسی کی بس کی بات نہیں کہ پیغمبر کا شان اور تعریف بیان کر سکے۔ اللہ نے فرمایا مکدی مکاؤ، میں اللہ کی مثل کوئی نہیں، پیغمبر کی مثال کوئی نہیں، بس بات ہی ختم۔ میں اللہ کی مثل کوئی نہیں، میرے پیغمبر کی مثال کوئی نہیں۔ یہاں پہ فیصلہ ختم ہو گیا، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مختصر خلاصہ کر کے کہے کہ اللہ جیسے بے مثل ہے، اللہ کا رسول بھی بے مثال ہے۔ اللہ کی مثل 14 طبق کے اندر کوئی نہیں، پیغمبر کی مثال 14 طبق کے اندر نہیں ملتی۔ اس احمد بن فارس نے کہا میں نے تو اپنی کتاب میں اتنا لکھا ہے، اِذَا اللَّهُ أَثْنَى بِالَّذِي هُوَ أَهْلُهُ، اِذَا اللَّهُ أَثْنَى بِالَّذِي هُوَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ فَمَا مِقْدَارُ مَا يَمْدَحُ الْوَرَى۔ اِذَا اللَّهُ توجہ کرنا، یہ جملے بڑے سننا بڑے غور کی باتیں ہیں۔ اِذَا اللَّهُ أَثْنَى بِالَّذِي هُوَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ فَمَا مِقْدَارُ مَا يَمْدَحُ الْوَرَى۔ اور پوچھنے والے، سوال کرنے والے سائلہ، میں نے اپنی کتاب کے اندر پیغمبر کی تعریف اس لیے نہیں لکھی کہ ہمیں وہی شان اور تعریف پسند ہے۔ اثنا بالذی هو اہلہ، پیغمبر کا شان اور تعریف اللہ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرما دیا ہے، ہمیں وہی تعریف کافی ہے جو اللہ نے قرآن کے اندر اپنے پیغمبر کی بیان فرما دی ہے۔ اور کسی کی تعریف کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، کسی کے شان بیان کرنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ احمد ابن فارس کے پیغمبر کے شان بیان کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ اِذَا اللَّهُ أَثْنَى بِالَّذِي هُوَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ فَمَا مِقْدَارُ مَا يَمْدَحُ الْوَرَى۔ پیغمبر کی تعریف اللہ نے جیسے کرنی تھی ویسے ویسے قرآن پاک کے اندر اللہ نے تعریف بیان کرنے کا حق ادا کر دیا ہے، اس لیے میں نے اپنی کتاب کے اندر تعریف نہیں لکھی۔ اللہ کی قسم ہے پیغمبر کا شان اور تعریف ہمیں وہی کافی ہے جو اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ آپ کو بھی یہی تعریف پسند ہے کہ نہیں، کہ کوئی اور کتابوں کی ضرورت ہے؟ پیغمبر کا شان اور تعریف جو رب کے قرآن نے بیان کر دیا ہمیں تو وہی کافی ہے، ہمیں اور کسی کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں۔ اِذَا اللَّهُ أَثْنَى بِالَّذِي هُوَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ فَمَا مِقْدَارُ مَا يَمْدَحُ الْوَرَى۔ جتنی تعریف اللہ نے کرنی تھی مقدارو، جتنی تعریف کرنی تھی، جیسے پیغمبر کی تعریف کرنی تھی، اللہ کریم نے اتنی تعریف قرآن کے اندر بیان فرما دی ہے۔ جیسے کرنی تھی ویسے اپنے پیغمبر کا شان قرآن کے اندر بیان کر دیا ہے، لہذا قرآن نے پیغمبر کا شان بھی بتلایا ہے، پیغمبر کی تعریف بھی بتلائی ہے، اس لیے میں نے اپنی کتاب کے اندر بالکل نہیں لکھا ہے وَعَلَى تَفَنُّنِ وَصْفِهِ بِوَصْفِهِ وَعَلَى تَفَنُّنِ وَصْفِهِ بِوَصْفِهِ يَفْنَى الزَّمَانُ وَفِيهِ مَا لَمْ يُوصَفُ۔
آگے وہ لکھتا ہے جناب پیغمبر کی شان، پیغمبر کی تعریف اتنی اعلیٰ ہے، اتنی ابہا ہے، ازکا ہے، عرفہ ہے، اتنی اطیب و اعلیٰ ہے پیغمبر کا شان اور تعریف، جو پیغمبر کے اندر اللہ نے بڑے بڑے کمال رکھے ہیں، اللہ کریم نے پیغمبر کے اندر بڑیاں خوبیاں رکھی ہیں، اللہ کریم نے پیغمبر کے اندر بڑے اللہ نے صفات رکھے ہیں۔ 14 طبق کی کائنات مل جائے، 14 طبق کے سارے مصنفین، محدثین، مفسرین، مفکرین، 14 طبق کی کائنات آخر اور اول مل جائیں، اظہر اور ابتر مل جائیں، ساری کائنات مل کے پیغمبر کا شان اور تعریف بیان کرے، اللہ کی قسم ہے بیان کرنے والے آپ تو مر تو مٹ جائیں گے، مگر پیغمبر کا کمال نبوت کبھی بیان کرنے کا حق ادا کوئی نہیں کر سکتا۔ وَعَلَى تَفَنُّنِ وَصَفِيِّ بِوَصْفِهِ يَفْنَى الزَّمَانُ وَفِيهِ مَا لَمْ يُوصَفُ۔ سارا زمانہ فنا ہو جائے گا، سارا زمانہ ختم ہو جائے گا، کیا مطلب؟ سارے انسان بیان کرنے والے مٹ جائیں گے، مر جائیں گے، مگر وفی ما لم یوصف، پیغمبر کی تعریف بیان کرنے کا حق ادا کوئی نہیں کر سکتا۔ ارا کل مدح فی النبی مکسرا، ارا کل مدح فی النبی مکسرا، وَإِن بَلَغَ الْمُثْنِي عَلَيْهِ وَأَكْثَرا۔ 14 کل مدن سارے تعریف کرنے والے مل جائے، ارا کل مدح فی النبی مکسرا، 14 طبق کے تعریف کرنے والے خطبہ، عظماء، مبلغین، واعظین سارے مل کے پیغمبر کی تعریف کریں۔ میں احمد ابن فارس کہتا ہوں تعریف کرنے والے تو حق کی تعریف کریں گے، پیغمبر کا شان بھی پیغمبر کا حق کا بیان کریں گے، مگر میرا دعویٰ ہے احمد ابن فارس کہتا ہے ارا کل مدح فی النبی مکسرا، وَإِن بَلَغَ الْمُثْنِي عَلَيْهِ وَأَكْثَرا۔ ساری کائنات تو ختم ہو جائے گی، اکثر لوگ تعریف کرتے کرتے تو ختم ہو جائیں گے، مگر بے مثال پیغمبر کی بے مثال تعریف کرنے کا حق ادا کسی سے بھی نہیں ہو سکتا۔ لہذا مقدی مکائیے، اللہ کریم فرماتے ہیں بس فیصلہ اسی پہ کرو جیسے میں اللہ پاک کی ذات کی مثل کوئی نہیں کائنات کے اندر، میں اللہ کی مثل کائنات کے اندر نہ نبیوں کے اندر ہے، نہ ولیوں کے اندر ہے، نہ پیروں کے اندر ہے، نہ فقیروں کے اندر ہے، نہ جنوں کے اندر، نہ فرشتوں کے اندر، نہ عالم اولا کے اندر، نہ عالم سفل کے اندر، نہ زمین کے اندر، نہ آسمان کے اندر اللہ کی مثل کوئی نہیں۔ جیسے میں اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے، ایسے اپنا عقیدہ بنا، ایسے پیغمبر کی مثال بھی 14 طبق کے اندر کوئی نہیں۔ اللہ کریم نے پیغمبر کی ہر چیز بے مثال بنائی ہے، حتیٰ کہ پیغمبر کا حسن بھی بے مثال، پیغمبر کا حسن بھی بے مثال، پیغمبر کا حسین بھی بے مثال، پیغمبر کا علم بھی بے مثال، پیغمبر کا علم بھی بے مثال، پیغمبر کا قدم بھی بے مثال، پیغمبر کا قدم بھی بے مثال، پیغمبر کی تعلیم بھی بے مثال، پیغمبر کا تعلم بھی بے مثال، پیغمبر کی حذاقت بھی بے مثال، پیغمبر کی تذکیر بھی بے مثال، پیغمبر کا تذکر بھی بے مثال، پیغمبر کی تصویر بھی بے مثال، پیغمبر کا تصور بھی بے مثال، پیغمبر کی تقریر بھی بے مثال، پیغمبر کا تقرر بھی بے مثال، پیغمبر کی تفسیر بھی بے مثال، پیغمبر کا مفسر ہونا بھی
بھی بے مثال، پیغمبر کی حذاقت بھی بے مثال، پیغمبر کی متانت بھی بے مثال، پیغمبر کی وجاہت بھی بے مثال، پیغمبر کی امامت بھی بے مثال، پیغمبر کی امامت بھی بے مثال، پیغمبر کی سیاست بھی بے مثال، پیغمبر کی نظامت بھی بے مثال، پیغمبر کی نظامت بھی بے مثال، پیغمبر کی سیادت بھی بے مثال، پیغمبر کی قیادت بھی بے مثال، پیغمبر کی صدارت بھی بے مثال، پیغمبر کی تمارت بھی بے مثال، پیغمبر کی صدارت بھی بے مثال، پیغمبر کا امام بھی بے مثال، پیغمبر کا انعام بھی بے مثال، پیغمبر کی ولادت بھی بے مثال، پیغمبر کی نظامت بھی بے مثال، پیغمبر کی ملاحت بھی بے مثال، پیغمبر کی صباحت بھی بے مثال، پیغمبر کی خلوت طلعت جدوت حسبت نسبت بھی بے مثال، پیغمبر کا انعام و اکرام و اعلان بھی بے مثال، پیغمبر کا اذان بھی بے مثال، پیغمبر کا اتقان بھی بے مثال، پیغمبر کا بیان بھی بے مثال، پیغمبر کے لسان بھی بے مثال، پیغمبر کا قرآن بھی بے مثال، پیغمبر کا فرقان بھی بے مثال، پیغمبر کا اذعان بھی بے مثال، پیغمبر کا رفیق بھی بے مثال، پیغمبر کا عتیق بھی بے مثال، پیغمبر کا عشیق بھی بے مثال، پیغمبر کا صدیق بھی بے مثال، پیغمبر کا ایاب بھی بے مثال، پیغمبر کا کتاب بھی بے مثال، پیغمبر کا خطاب بھی بے مثال، پیغمبر کا ذہاب بھی بے مثال، پیغمبر کا عمر بن خطاب بھی بے مثال، پیغمبر کا اذعان بھی بے مثال، پیغمبر کا عنوان بھی بے مثال، پیغمبر کا اعلان بھی بے مثال، پیغمبر کا اذعان بھی بے مثال، پیغمبر کا عثمان بن عفان بھی بے مثال، پیغمبر کا شفیع ہونا بھی بے مثال، پیغمبر کا جلی ہونا بھی بے مثال، پیغمبر کا وقی ہونا بھی بے مثال، پیغمبر کا تقی ہونا بھی بے مثال، پیغمبر کا علی بھی بے مثال۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے ایسے پیغمبر کے کمال گنتے جاؤ، تمہاری زندگی تو ختم ہو جائے گی، تمہاری ساری زمانہ تو ختم ہو جائے گا، مگر میرے پیغمبر کے کمال نبوت شمارت کرنے کی طاقت تمہارے اندر کوئی نہیں ہے، لہذا فیصلہ اس طرح کرنا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں 14 طبق کی کائنات مل کے بھی آ جائے، اسی پہ فیصلہ اللہ کریم نے فرمایا ہے اللہ پاک کی مثل کوئی نہیں، پیغمبر کی مثال 14 طبق کے اندر کوئی نہیں۔ لہذا پیغمبر کا شان اور تعریف کو بیان کرنے کا حق ادا کر سکتا ہے؟ بولیے۔ ولادت کے موقع پہ میں ذرا خوشی منا کے میلاد منا کے کہوں کہ اب پیغمبر کی تعریف یا شان بیان کرنے کا میں نے حق ادا کر دیا ہے، تو اللہ نے تو قرآن میں فرمایا ہے ایسے بندے کو جنت کی خوشبو بھی نہیں لگ سکتی۔ جس پیغمبر کی مثال اللہ نے 14 طبق کے اندر نہیں بنائی، تو اور میں پیغمبر کی شبیہ اور مثال بنا سکتے ہیں؟ بولتے آپ کوئی نہیں، زبان سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ 4 کلو کو سر ہلا دیا کریں، ایسے ایسے کر دیا کریں، تو زبان سے تکلیف ہوتی ہو بولنے۔ جس پیغمبر کی مثال اللہ نے بنائی کوئی نہیں کائنات میں، جیسے اللہ کی مثال بنانے والا بے وقوف ہے، کیونکہ اللہ کی مثل جو کوئی نہیں، نظیر کوئی نہیں، ایسے پیغمبر کی مثال 14 طبق کے اندر کوئی نہیں ہے۔ پھر بھی پیغمبر کی شبیہ بنایا کو بندہ یا پیغمبر کی مثال بنائے یا کسی کو تشبیہ دے پیغمبر سے، تو پھر ایسا بندہ تو مسلمان رہ نہیں سکتا۔ اللہ نے پیغمبر کا بے مثال، ہر پیغمبر کی حرکت کو بے مثال بنا دی ہے، لہٰذا اللہ کریم نے فرما دیا ہے کہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے پیغمبر کی کمالات گننا، پیغمبر کے کمال نبوت، کمال قرآن، کمال فرقان، کمال اعلان، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ بس یہی عقیدہ رکھو جیسے اللہ کی مثل کوئی نہیں، بس پیغمبر کی مثال ہی کوئی نہیں کہے۔ اللہ اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر ذرا اپنی تعریف تو مجھے سنائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ، میں اگر اپنی تعریف اپنی زبان سے کروں تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے ہمیں تو پیغمبر یہی مسئلہ بتلاتا ہے کہ اپنی تعریف اپنی آپ کی جو اپنے منہ پہ کرے، یا اپنی تعریف کسی کے منہ سے سننا پسند کرے
نبی علیہ السلام نے فرمایا مٹی اٹھا کے اس کے منہ کے اندر ڈال دو۔ تو اگر میں اپنی تعریف پیغمبر آپ کروں تو لوگ پھر میرے اوپر فتوے نہیں لگائیں گے؟ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر فتوے تب لگائیں جب لوگ سنیں آپ کی تعریف۔ آپ اپنی تعریف اور شان بیان کریں گے، سننے والا میں خدا ہوں۔ سننے والا کون ہوں؟ میں اللہ ہی سننا پسند کر رہا ہوں، لہذا مخلوق کے سامنے آپ اپنی تعریف نہ کریں، شاید کہ پھر آپ کے اوپر فتویٰ لگ جائے۔ آپ تعریف اپنی آپ کریں، سننے والا خود میں اللہ ہوں۔ میرا اشتیاق ہے، میرا شوق ہے کہ آپ تعریف خود کرتے جائیں، سننا میں اللہ خود پسند کروں۔ اچھا یا اللہ، اللہ نے فرمایا دیکھنا حضرت حسان بن ثابت جب تیری تعریف کرتا ہے تو بھی سنتا ہے، میں اللہ بھی سنتا ہوں، لیکن جب میرا اور تیرا معاملہ آتا ہے تو اس وقت اللہ فرماتے ہیں چونکہ تو میرا ہے محبوب، میں تیرا ہوں محب، اس لیے محبوب اور محب کے درمیان میں تیسری کوئی چیز آ جائے تو ان دونوں کو برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں اس وجہ سے جہاں تیرا اور میرا معاملہ آ جائے وہاں میں تیسرے کی تعریف پسند نہیں کرتا، وہاں تعریف تو کر، سنوں گا میں خود اللہ پاک۔ اچھا جی یا اللہ، اپنی تعریف کیسے کروں؟ اللہ نے فرمایا کہہ دیجیے ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ۔ یہ پیغمبر کی تعریف ہو رہی ہے قرآن پاک کے اندر۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہہ دیجئے میرے پیغمبر ان صلاتی، میری ساری زندگی کی نمازیں، و نسکی، میری ساری زندگی کی قربانیاں، و محیایا، میری ساری زندگی کا سانس لینا، میری زندگی کے اندر اللہ کی تعریف کرنا، میرا دنیا پہ زندہ رہنا، زندہ رہنے کی حالت میں اللہ کی تعریفیں کرنا، ومماتی، اور میرا دنیا سے موت پا جانا، میرا دنیا سے فوت ہو جانا۔ او لوگوں سن لو، اللہ کی قسم یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، یہ ساری چیزیں للہ، ایک اللہ کے لیے جس اللہ نے میں پیغمبر کی تعریف کرنے کو پسند فرما دیا ہے، اس رب کے لیے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ میں پیغمبر کی ہر چیز اس رب کے لیے ہے جس رب کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذات کے اندر، نہ صفات کے اندر، نہ آیات کے اندر، نہ انات کے اندر، نہ حکم کے اندر، نہ امر کے اندر، نہ تخلیق کے اندر، نہ تصویر کے اندر، نہ مثل کے اندر، نہ نظیر کے اندر، کسی چیز کے اندر میرے رب کا کوئی شریک کوئی نہیں ہے۔ میرے رب نے چونکہ مجھے حکم دیا ہے اس لیے میں تعریف کر رہا ہوں، تو اپنے رب کو سنانے کے لیے تعریف کر رہا ہوں۔ اللہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ پیغمبر کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر کے اوپر تشریف فرمائے، حضرت حسان بھی سامنے کھڑے ہوئے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے پیغمبر کے حسن مبارک کی تعریف کر رہے ہیں، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیغمبر کی تعریف اور شان بیان کرنا بھی بے مثال بنا دیا ہے۔ لم یخلق الرحمن مثل محمد ابدا وحقق اللہ یخلق، ان الرزیۃ لا رزیۃ
रज़ियत मिसलुहा फ़क़दान मिसल मुहम्मदिन व मुहम्मदी लम यख़्लुक़िर रहमान मिसल मुहम्मदिन अबदन व हक़्क़क अल्ला यख़्लुक़ु लम यख़्लुक़िर रहमान ला यख़्लुक़िर रहमान। अल्लाह फरमाते मेरे पैगंबर की शान और तारीफ इसलिए बेमिसाल है, पैगंबर का वजूद इसलिए बेमिसाल है कि लम यख़्लुक़िर रहमान ला यख़्लुक़िर रहमान। अल्लाह करीम ने पैगंबर जैसा पैदा ही नहीं फरमाया, पैदा करना भी अल्लाह ने पसंद नहीं फरमाया। इसलिए मेरे पैगंबर अपनी तारीफ और शान के अंदर वहदहू ला शरीक है, जैसे अल्लाह का कोई शरीक नहीं, ऐसे पैगंबर के शान और तारीफ के अंदर कोई और शरीक नहीं हो सकता। इसलिए अल्लाह करीम फरमाते हैं मैंने ऐसा पैगंबर पैदा ही नहीं फरमाया। इसकी मिसाल ना अल्लाह पाक की दुकान के अंदर मिलती है, ना इस जहान के अंदर मिल सकती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक क्या फरमा रहे, इन्नर रज़ियत ला रज़ियत मिसलुहा फ़क़दान मिसल मुहम्मदिन व मुहम्मदी। ओ कायनात वालों सुन लो, सारी मुसीबतें हमारे ऊपर बर्दाश्त हैं, सारे गम तकालीफ और मसाइब हमारे ऊपर आ जाएं बर्दाश्त हैं, मगर हमें ये बड़ा ही अजीब लगता है, ये सबसे बड़ी आला बात है, सबसे बड़ी ऊंची बात है कि फ़क़दान मिसल मुहम्मदिन व मुहम्मदी। न पैगंबर की सूरत जैसी कोई सूरत मिलती है, न पैगंबर के मिसाल जैसी कोई मिसाल मिलती है। फ़क़दान मिसल मुहम्मदिन व मुहम्मदी, पैगंबर की सूरत भी बेमिसाल है, पैगंबर का वजूद भी बेमिसाल है, इसलिए कोई चीज़ उन जैसी मिल नहीं सकती। हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु पैगंबर की तारीफ बयान और शान बयान कर रहे हैं। अहसन मिन कलम तरकत ऐन अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाओ। हजरत हसन सामने खड़े हुए हैं, इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर के ऊपर तशरीफ फरमाए। हजरत हसन बिन साबित फरमाते या रसूल अल्लाह, उंगली का इशारा करके कहते हैं अहसन मिन कलम तरकत ऐन अजमल मिन कलम तलिदिन निसा। ए अल्लाह के पाक पैगंबर, आपका हुस्न इतना बेमिसाल है कि 14 तबक की आंखें इकट्ठी हो जाएं, नबियों की, वलियों की, पीरों की, फकीरों की, जिन्नों की आंखें, फरिश्तों की आंखें, हत्ता के अल्लाह पाक की कुदरत की आंख भी आ जाए। लम तरकत ऐन, ये उलमाए किराम जानते हैं ऐनुन नकरता तन्नफी है, उमूम का फायदा देता है। अल्लाह करीम फरमाते हैं अगर अल्लाह पाक की कुदरत की आंख भी आ जाए, अल्लाह करीम ने खुद फरमा दिया है कि अल्लाह पाक ने फरमाया है मेरे पैगंबर जैसी सूरत इतनी बेमिसाल हुस्न जमाल वाली सूरत आज तक किसी आंख ने देखी कोई नहीं है। अहसन मिन कलम तरकत ऐन अजमल मिन कलम तलिदिन निसाओ। कैसे देखें? कोई आंख तो तब देखे जब कोई बंदा पैगंबर जैसा मौजूद हो। जब अल्लाह करीम ने फरमा दिया है किसी माँ ने आज तक ऐसा कोई बंदा इंसान जनाई कोई नहीं, ऐसा कोई आया ही कोई नहीं है। जब आया कोई नहीं तो देखे कोई कैसे दुनिया के अंदर। इसलिए या रसूल अल्लाह, आपका हुस्न तो इतनी आला है कि मैं हजरत हसन बिन साबित तो आपकी तारीफ कर खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाओ। मुझे ऐसे मालूम होता है जैसे
اللہ پاک نے جب آپ کو بنایا تھا، آپ کے ماں کے رحم مبارک کے اندر، بطن مبارک کے اندر جب اللہ نے آپ کی تصویریں بنانا شروع فرمائی، مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے جیسے اللہ پاک کو آپ کہتے گئے اللہ نے ویسے آپ کی شکل بنائی ہے، ویسے آپ کا حسن مبارک بنایا ہے، ویسے صورت اور سیرت اللہ نے بنا دی ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک یہودی مل گیا، اس یہودی کو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا جناب ہمارے پیغمبر کے اندر ایک عیب اور کمی رہ گئی ہے۔ یہودی بڑا خوش ہوا، کہنے لگ گیا ہاں بڑی خوشی کی بات ہے، ایک تو غلطی اپنے نبی کا خود غلام نکال رہا ہے، دوسری غلطی ہم خود نکال کے اس کی نبوت کو فیل کر دیں گے۔ اس لیے حضرت حسان کو وہ حضرت جابر کو کہتا ہے وہ بتا تو صحیح کون سی غلطی ہے تمہارے نبی کے اندر۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں تجھے اکیلے کو نہیں بتاؤں گا، جا سارے یہودیوں کو اکٹھا کر کے لے آ، سارے خاندان کو اکٹھا کر کے لے آ، میں تب جا کے پیغمبر کی غلطی بتلاؤں گا۔ جب سارے اکٹھے ہو کے جمع ہو گئے، سارے یہودی آ گئے، حضرت جابر اندر اندر سے خوش ہیں کہ آج جو ان کو لگا رہا ہوں آج تک کسی کو نہیں لگایا۔ جب سارے اکٹھے ہو گئے کہنے لگ گئے حضرت جابر رضی اللہ عنہ جو تیرے پیغمبر کے اندر غلطی اور عیب ہے وہ تو بیان کر۔ حضرت جابر فرماتے ہیں لا عیب فی سوا اللہ شبیہ لہ، لا عیب لا عیب لا عیب فی سوا اللہ شبیہ لہ فی الحسن والخلق والالطاف والشیم، لا عیب فی سوا اللہ شبیہ لہ فی الحسن والخلق والالطاف والشیم۔ میرے پیغمبر کے اندر یہی عیب ہے کہ میرے پیغمبر جیسا اللہ نے بنایا ہی کوئی نہیں، میرے پیغمبر جیسا اللہ نے بنایا ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے میرے پیغمبر کی فی الحسن والخلق والالطاف والشیم، میرے پیغمبر کی ہر ادا کو اللہ نے بے مثال بنا دیا ہے۔ یہی عیب ہے کہ میرے پیغمبر جیسا کوئی اور ہے ہی کوئی نہ۔ یہودی بڑا غمگین ہوا کہ یہ عیب تو نہیں ہے، یہ تو پیغمبر کی تعریف کر رہا ہے، یہ تو اپنے نبی کا شان بیان کر رہا ہے کہ اللہ کریم نے اس پیغمبر جیسا نہ کوئی بنایا ہے نہ کوئی پیدا فرمایا ہے، یہ تو اپنے نبی کی تعریف کر رہا ہے ہمیں۔ اس لیے اللہ کریم نے ثابت فرما دیا ہے کہ جیسے میں اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے، میرے پیغمبر کی مثال 14 طبق کے اندر نہیں ملتی۔ اپنا ایمان اور عقیدہ بنا جیسے اللہ پاک کی مثل کوئی نہیں کائنات کے اندر، ایسے محمد الرسول اللہ کی مثال کوئی نہیں ملتی کائنات کے اندر۔ انک شمس والملوک کواکب اذا طلعت لم یبد منہن کوکب، محمد بشر لا کالبشر بل هو کالیاقوت فی الحجر۔ اتنی شان اللہ کے پیغمبر کا برحق ہے، پیغمبر کی تعریف بھی برحق ہے، پیغمبر کا اعلیٰ اور عرفہ ہونا بھی برحق ہے، مگر اللہ فرماتے ہیں جو حقیقت ہے میرے پیغمبر کی بشر اور انسان ہونا وہ میرے پیغمبر سے الگ نہیں ہو سکتی۔ ہیں تو میرے پیغمبر بشر اور انسان، میں اللہ کی قدرت کا کمال ہے، میں اللہ کریم نے پیغمبر ہیں تو بشر اور انسان، مگر انسان ایسا میں اللہ نے بے مثال بنایا ہے کہ 14 طبق کی کائنات مل کے آ جائے، سارے حسین و جمیل آ جائے، حسن و جمال کے خزانے والے بھی آ جائیں، مگر میرے پیغمبر کے حسن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ مگر اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ہیں بشر اور انسان، محمد بشر لا کالبشر بل هو کالیاقوت فی الحجر۔ جیسے کائنات کے اندر بڑے
بڑے پتھر موجود ہیں، یاقوت بھی ہے، مرجان بھی ہے، سارے پتھر موجود ہیں، مگر یاقوت جیسا پتھر اور کوئی نہیں مل سکتا۔ ایسے اللہ کریم نے فرمایا ہے ہیں تو سارے انسان آدم علیہ السلام کے، مگر میں اللہ کریم نے محمد الرسول اللہ کو جیسے بے مثال انسان بنایا ہے، میرے پیغمبر جیسا کوئی انسان ہے ہی کوئی نہ۔ اس وجہ سے محمد بشر لا کالبشر بل هو کالیاقوت فی الحجر۔ اللہ کریم نے قرآن کے اندر بھی فرما دیا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ پاک ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ۔